ممتاز صنعتکار پاکستان کے اعزازی سفیر اور کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جعلی پاسپورٹ بنانے والے ایجنٹ سرگرم عمل تھے، لیکن اس کا مرکزی گڑھ خیبر پختونخوا کا علاقہ تورخم تھا، جہاں جعلی دستاویزات کی بنیاد پر یومیہ سینکڑوں افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے جاتے تھے، جس کے عوض پاکستانی ایجنٹ افغان باشندوں سے 8 سے 10 لاکھ روپے فی کس وصول کرتے اور یہ رقم اعلیٰ حکام تک بھی جاتی تھی۔ اپنے ایک کالم میں مرزا اشتیاق بیگ بتاتے ہیں کہ اس جعل سازی پر نادرا کے کچھ افسران کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، لیکن جعلی پاسپورٹ بنانے میں ملوث بیشتر افسران ریٹائرڈ یا بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، اور یہ بات خارج از امکان نہیں کہ گرفتار افسران رشوت دے کر اپنے کیسز ختم کروا لیں اور نقصان صرف پاکستان کو اٹھانا پڑے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی تنزلی کی بڑی وجہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم لاکھوں افغانیوں، بنگالیوں اور دیگر ممالک کے باشندوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کرنا ہے، جو پاکستانی حکام سے رشوت کے عوض حاصل کیے گئے اور جن کے ذریعے افغان مہاجرین بالخصوص نوجوان خلیجی ممالک، یورپ اور دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب بیرون ملک پکڑے جاتے ہیں تو انہیں پاکستانی تصور کیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے، اور آج گرین پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ صومالیہ سے بھی نیچے آ گئی ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور آج یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اشتیاق بیگ کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں افغان باشندوں کو پاکستانی پاسپورٹ کے اجرا کے حوالے سے خبروں نے ہر پاکستانی کو حیرت زدہ اور تشویش میں مبتلا کر دیا، جس میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ افغان وزیر داخلہ سمیت 30 سے 40 ہزار افغانیوں کے پاکستانی پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ عرصہ قبل سعودی حکام نے حکومت پاکستان کو آگاہ کیا تھا کہ افغانیوں کی بڑی تعداد نے سعودی عرب میں ملازمت کے حصول کے لیے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکام نے پاکستانی حکام کو ان پاسپورٹس کی نقول بھی فراہم کی اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ 12,000 سے زائد افغانی باشندے پاکستانی پاسپورٹ کی بنا پر پاکستانی تصور کیے جاتے ہیں اور پاکستانیوں کو مختص ملازمت کے لیے سعودی کوٹے پر سعودی عرب میں روزگار سے وابستہ تھے، جنہیں پاکستانی وزارت داخلہ سے مشاورت کے بعد سعودی حکومت نے افغانستان ڈیپورٹ کر دیا۔ اس طرح اس عرصے میں ہزاروں پاکستانیوں کی حق تلفی ہوئی اور پاکستان کروڑوں ڈالر کی ترسیلات زر سے محروم ہوا۔ بعد ازاں حکومت پاکستان نے جب اس معاملے پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا تو یہ ہوش ربا انکشاف ہوا کہ پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افغان باشندوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جس میں افغان وزیر داخلہ بھی شامل ہیں، اور اگر حکومت پاکستان دیگر خلیجی ممالک میں بھی تحقیقات کا آغاز کرے تو پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افغان باشندوں کی تعداد شاید لاکھوں میں ہو۔ مرزا اشتیاق بیگ کہتے ہیں کہ ہم نے رشوت کے عوض لاکھوں افغانیوں کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کر کے ملک کی سلامتی کا سودا کیا۔ رشوت ہمارے معاشرے میں اس قدر سرایت کر گئی ہے کہ ہر ناجائز اور غیر قانونی کام کی قیمت مقرر ہے، جبکہ جائز اور قانونی کام کے لیے آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی کو اپنے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حصول کے لیے والدین کا نکاح نامہ اور شناختی کارڈ بطور ثبوت دینا پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو رشوت کے عوض اپنے ملک کی شناخت بیچ رہے ہیں، جو ایک ناقابل معافی جرم اور ملک کے وقار سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یہ اقدام قابل ستائش ہے کہ عالمی دباؤ کے باوجود وہ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو واپس بھیجنے کے فیصلے پر ثابت قدم رہے اور اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 4 لاکھ سے زائد افغان ڈیپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح آرمی چیف کے احکامات پر افغانستان اور ایران کے راستے اشیاء بالخصوص ڈالر کی سمگلنگ پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس سے روپے کی قدر میں استحکام آیا، لیکن ملک میں آج بھی رشوت عروج پر ہے اور لوگ رشوت کے عوض اپنے ملک کے وقار کا سودا کرنے سے بھی نہیں ہچکچا رہے۔ ایسے میں جب بیوروکریسی رشوت کے عوض ملکی سلامتی اور مفاد سے کھیلنے سے نہیں چوک رہی، نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے انہیں پروٹیکشن فراہم کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ آرمی
چیف جنرل عاصم منیر سے درخواست ہے کہ وہ ملک میں رشوت خوری کی روک تھام کے لیے بھی سخت اقدامات کریں۔ اگر وہ اس ناسور کا خاتمہ کرنے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو قوم انہیں ہمیشہ بطور مسیحا یاد رکھے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔